یہ کہانی ہے تلسی پور گاؤں کی، جہاں کے رہنے والے لوگ بہت اچھے اور خوشحال تھے۔ اسی گاؤں میں راشدہ نامی ایک عورت بھی اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے پریوار میں کوئی بھی اور شخص نہیں تھا، وہ اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ پورے گاؤں میں وہ راشدہ گھی والی کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ وہ بہت اچھا دیسی گھی بناتی تھی اور لوگوں کو بیچتی تھی۔ کیونکہ اس کے گھی کے دام بھی بہت کم تھے، اس لیے بہت سے لوگ اس سے گھی خریدنے آتے تھے۔ دور دور کے گاؤں کے لوگ بھی اس سے گھی خریدنے آتے اور جاتے جاتے اس کے گھی کی تعریف بھی کرتے جاتے۔ اس طرح اس کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ راشدہ، تمہارے گھی میں تو بہت اچھا ذائقہ ہے، آخر کہاں سے اتنا اچھا ذائقہ لے کر آتی ہو؟ بس خدا کا شکر ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ میرے گھی میں بہت اچھا ذائقہ ہے اور دور دور سے لوگ میرا گھی خریدنے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میرا گزر بسر بھی بہت اچھا ہو رہا ہے۔ سبھی لوگ ہر روز راشدہ کی دکان سے گھی لینے آتے اور جاتے جاتے بہت ساری تعریفیں بھی کرتے جاتے۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ پورے گاؤں میں سب سے اچھا گھی یہیں سے ملتا تھا، اسی لیے سب کو آسانی تھی کہ کم دام بھی تھے اور گھی بھی بہت اچھا ملتا تھا۔ اسی طرح راشدہ کے گھی کی چرچا دور دور تک ہونے لگی۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے اس سے گھی خریدنے آتے۔ اس طرح راشدہ کا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا اور وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس کا کام بہت اچھا چلنے لگا تھا اور دور دراز سے لوگ اس سے گھی خریدنے آتے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، صبح سے رات اور رات سے صبح ہوتی گئی۔ ایک دن راشدہ کو ضروری کام سے بازار جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ دکان شام کو کھولے گی اور صبح صبح جلدی جلدی جا کر بازار سے ضروری سامان لے آئے گی۔ اسی لیے وہ صبح صبح ہی بازار کی طرف چل دی تاکہ وہ جلدی جلدی سامان لا کر رات کو اپنی دکان کھول سکے۔ بازار پہنچ کر اس نے اپنی ضرورت کا سامان خریدا، اور بھی جو چیزیں اس نے وہاں سے خریدنی تھی اس نے وہ لیں۔ اس نے کچھ پھل اور سبزیاں بھی خرید لی تھیں۔ واپسی پہ بازار سے گزرتے ہوئے اس کا سامنا ایک دکان سے ہوا، جہاں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی دیسی گھی بیچ رہا تھا۔ اس کی دکان پہ رش بھی بہت زیادہ تھا اور اس کے دام بھی بہت زیادہ تھے۔ راشدہ نے سوچا کہ میرے دام تو بہت کم ہوتے ہیں اور اس نے اتنے زیادہ دام لگائے ہوئے دیسی گھی کے، جبکہ میرا دیسی گھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور لوگ بہت اسے پسند کرتے ہیں۔ کیوں نہ میں بھی دام زیادہ لگاؤں؟ پورے راستے راشدہ یہی سوچتی رہی کہ کیوں نہ میں دیسی گھی کے دام بڑھا دوں، اس طرح میری اور زیادہ آمدن ہوگی اور میں اور زیادہ خوشحال زندگی گزار سکوں گی۔ بازار سے واپس آ کر بھی راشدہ سارا دن یہی سوچتی رہی اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اپنے دیسی گھی کے دام بڑھا دے گی، کیونکہ لوگ اس کے دیسی گھی کو بہت پسند کرتے ہیں تو وہ ضرور اس سے لیں گے۔ اگلی صبح اس نے دیسی گھی کے دام بڑھا دیے۔ جو گھی پہلے وہ 200 میں بیچتی تھی اب وہ 400 میں بیچنے لگی۔ راشدہ نے آواز لگائی، 400 کا گھی لے لو، گھی لے لو۔ راشدہ، تم نے اپنا گھی اتنا مہنگا کیوں کر دیا ہے؟ پہلے تو تم 200 کا بیچتی تھی اور آج تم 400 کا بیچ رہی ہو، کیا وجہ ہے اس بات کی؟ راشدہ بولی۔ ارے تم تو جانتی ہو مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، گزارا کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر میرے دیسی گھی کا ذائقہ بھی تو بہت اچھا ہے۔ جہاں تم لوگ 200 کا لیتے تھے اب 400 کا لے لو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ غرض وہ گھی لے کر چلی گئی اور راشدہ وہی 400 میں گھی بیچنے لگی۔ لوگ پریشان تو تھے لیکن انہیں راشدہ کا گھی بھی بہت پسند تھا۔ لوگ آتے اور گھی لے کر چلے جاتے، دام کی شکایت بھی کرتے، لیکن راشدہ باز نہیں آئی۔ راشدہ مزید لالچ میں آ گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں مزید دام بڑھا دوں۔ کچھ دن بعد اس نے 400 کے بجائے 600 کا گھی بیچنا شروع کر دیا۔ گاہک آتے لیکن اتنا دام دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ گاہک کم ہونا شروع ہو گئے اور کوئی بھی اس کی دکان پہ نہ آیا، کیونکہ گھی کے دام بہت زیادہ تھے۔ اب راشدہ پریشان ہو گئی۔ دوسری طرف گاؤں کی دوسری نکڑ پر ایک اور گھی بیچنے والا آ گیا۔ وہ وہاں پر اپنا گھی بیچتا۔ اس کا گھی اتنا مزیدار تو نہیں تھا لیکن وہ دام بہت کم تھے۔
لوگ غریب تھے، اس وجہ سے لوگوں نے سوچا بجائے کہ راشدہ کا اتنا مہنگا گھی لیں، اسی سے لے لیتے ہیں۔ اس کی دکان پہ رش رہنے لگا اور راشدہ کی دکان آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ یوں راشدہ اپنی لالچ کی وجہ سے اپنا اچھا خاصا کاروبار برباد کر بیٹھی۔ یہ کہانی ہے ڈریم ولا میں رہنے والے دو بھائیوں ساحر اور حاشر کی۔ وہ دونوں بہت امیر تھے۔ حاشر چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا بہت اچھا تھا، جبکہ ساحر بڑا ہونے کے باوجود لالچی اور خود غرض انسان تھا۔ ماں باپ کی وفات کے فوراً بعد ساحر نے حاشر کو بے دردی سے گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا یہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس نے بڑی چالاکی سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور حاشر کو بے یار و مددگار گھر سے نکال دیا۔ حاشر اپنی بیوی سارہ کو لے کر گھر سے روانہ ہو گیا۔ حاشر بہت پریشان تھا کہ آخر کیا کرے اور کہاں جائے، کیونکہ اس کے پاس نہ تو کوئی کاروبار تھا اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ ایک چھوٹی بستی کی طرف چلے گئے تاکہ انہیں کم از کم سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ مل سکے۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے اس سے انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر لیا اور وہاں پر رہائش پذیر ہوئے۔ وہاں پر اب انہیں کھانے پینے کا مسئلہ تھا۔ ایک دن حاشر نے سارہ سے کہا کہ سارہ، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کہ میں کھانے پینے کو کچھ لے آؤں۔ میرے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ میں نے ملا جلا کر اس گھر کو خریدنے میں وقف کر دی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، نہ کوئی کرنے کو کام دھندہ ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی پیسہ ہے کہ جو میں جا کر لے آؤں۔ سارہ نے حاشر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، حاشر آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ آپ کوشش تو کریں، آپ جائیں، باہر جائیں، آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے آپ کو کام ضرور مل جائے گا، کوئی نہ کوئی ضرور ہماری مدد کرے گا اور ہم کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے ہم اپنی زندگی کا گزر بسر کر لیں گے۔ اس کے بعد حاشر گھر سے روانہ ہو گیا۔ پورے راستے بھی حاشر یہی سوچتا رہا کہ میں نے تو کسی کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا، کبھی دل سے کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، آخر ایسی آزمائش کیوں آن پڑی ہے۔ پھر وہ دعا بھی کرتا رہا کہ کاش مجھے کوئی کام مل جائے تاکہ میں اپنا گزر بسر شروع کر سکوں۔ دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی بھوک پیاس کی حالت میں یہ صدائیں لگاتا جا رہا تھا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ مجھے کچھ کھانے کو ہی دے دے، میرے پاس کھانا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کیا کوئی میری مدد کرے گا؟ لیکن کوئی بھی اس بوڑھے آدمی کی مدد نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اسے کچھ کھانے کو دے رہا تھا۔ راستے میں آتے آتے وہ بوڑھا آدمی حاشر سے ٹکرایا تو حاشر نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا، بابا کیا ہوا ہے، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ تو بوڑھا آدمی بولا، ہاں بیٹا، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں، مجھے کوئی بھی کچھ کھانے کو نہیں دے رہا، نہ ہی میری مدد کر رہا ہے، کیا تم مجھے کچھ کھانے کو دے سکتے ہو؟ اب حاشر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا بچا ہوا کھانا سارہ نے اسے راستے کے لیے پیک کر کے دیا تھا۔ اس نے سوچا میں اس غریب آدمی کو دے دیتا ہوں جو 2 دن سے بھوکا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس بوڑھے آدمی کو وہ کھانا دے دیا۔ بوڑھا آدمی کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اسے بہت دعائیں دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں تمہیں انعام کے طور پر ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک چولہا حاشر کو دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی عام چولہا نہیں ہے، یہ ایک جادوئی چولہا ہے، اس سے تم جو پکانا چاہو گے وہ یہ پکا دے گا، اسے لے جاؤ اور جا کر اپنا گزر بسر کرو۔ یہ دیکھتے ہی حاشر بہت خوش ہوا اور بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہوا خوشی خوشی گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر پہنچتے ہی سارہ نے حاشر سے پوچھا، کیا آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کام ملا یا پھر کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں ہے، جو تھوڑا بہت کھانا تھا وہ میں نے آپ کو پیک کر کے دے دیا تھا۔ تو حاشر نے جواباً اسے کہا کہ کام تو مجھے کوئی نہیں ملا سارہ، لیکن آج ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ راستے میں مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا جو بہت بھوکا پیاسا تھا، اسے میں نے اپنا کھانا دے دیا تو اس نے مجھے انعام میں ایک جادوئی چولہا دیا۔ وہ نہ تو وہ کوئی عام آدمی تھا اور نہ ہی وہ چولہا عام ہے۔ سارہ بہت حیران ہوئی، کہتی کہاں ہے وہ چولہا؟ پھر حاشر نے وہ چولہا دکھایا اور حاشر لے کے آیا وہ چولہا اور اس نے رکھا۔ اس نے کہا کہ سارہ کوئی برتن لے کر آؤ۔
اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا تھا کہ جیسے ہی منتر پڑھیں گے تو یہ اس کو جو پکانے کے لیے کہیں گے یہ وہ پکا دے گا۔ سارا جا کر برتن لے کر آئی اور چولہے کے اوپر رکھا۔ حاشر نے منتر پڑھنا شروع کیا، چولہے چولہے کھانا پکا، چولہے چولہے کھانا پکا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ چولہے سے بہت زیادہ کھانا پکنے لگ گیا، بہت مزے مزے کے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ وہ دونوں دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بہت خوش بھی ہوئے۔ پھر ان دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ایک ڈھابا بنائیں گے اور اس چولہے سے کھانا پکا پکا کر لوگوں کو دیں گے۔ اس طرح ان کا گزر بسر بھی اچھا ہو جائے گا اور ان کی زندگی کی شروعات بھی ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر پھر حاشر نے ایک ڈھابا لگایا اور اس چولہے سے کھانا پکا پکا کر دینے لگا۔ وہ چولہا بہت ہی مزے کا کھانا پکاتا تھا اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کے گاہک بہت زیادہ ہوتے گئے اور اس کے پاس آمدنی بھی اچھی ہونے لگی۔ ان کا گزر بسر اچھا ہونے لگا اور اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔